اب مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے جو امن، جس کا مطلب امن ہے، جو امن حاصل ہو، جو پیس حاصل ہو بائی سبمٹنگ یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اف یو سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں گے، ساری دنیا اس کے حساب سے چلے گی، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی امن و سکون حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی امن و سکون حاصل ہوگا. یہ ہے اسلام کا معنی. مسلم وہ شخص ہے جو ایسا کرتا ہے. مسلم is one who submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala. اور اسلام یہ کوئی نیا مذہب، نیا دین، نیا دھرم نہیں ہے. غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاؤنڈ کیا. He is the founder of Islam. Islam is not founded by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اسلام is from time immemorial. اسلام کے معنی جیسے ہم سمجھے submitting your will to اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر ہم اسی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ پوری کائنات کس کو سبمٹ کر رہی ہے؟ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سبمٹ کر رہی ہے، اپنے بنانے والے کے احکامات کے اوپر سبمیشن ہے اس کا. تو یہ ساری کائنات جو ہے بائی ڈیفینیشن از اے مسلم، بیکاز دے آل سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انسانوں سے بہت پہلے پوری کائنات وجود میں آئی، انسان بعد میں ہے. تو اسلام از فرام ٹائم امیموریل. پوری کائنات مسلم ہے. ہمارے بدن کے حصے یہ بھی مسلم ہیں. ہم بھلے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، کچھ بھی ہوں، ہماری آنکھ یہ اللہ کے حکم کے حساب سے ہے. تو بائی ڈیفینیشن ہماری آنکھ مسلم ہے. ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے اللہ کے حساب سے. تو بائی ڈیفینیشن ہمارا دل چاہے وہ ہندو کے چیسٹ میں ہو یا کرسچن کے چیسٹ میں ہو، یہ بائی اٹ سیلف از اے مسلم بائی ڈیفینیشن. لیکن جب ہم اپنا فریڈم آف چوائس ایکسرسائز کرتے ہیں، یہاں پر ولفلی ولنگلی ہم ڈینائی کرتے ہیں اس اللہ کے احکامات کو یا اپروو کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، یہاں پر ڈفرینشیشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی خاطر، ہماری ہدایت خاطر ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ وحیوں کا سلسلہ جاری رکھا، ہمیشہ نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفاتر 35 نمبر کی سورہ اور 24 نمبر کی آیت میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جبکہ ان کے بیچ میں نذیر، خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو. سورۃ النحل 16 نمبر کی سورہ 36 نمبر کی آیت ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. ہر امت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورہ اور 7 نمبر کی آیت میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک گائیڈ بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، لیکن سارے انبیاء جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ انہی زمانے کے لیے تھے اور انہی لوگوں کے لیے تھے. They were time bound and space bound. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتے ہیں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not the founder but he is the last and final messenger from Allah subhanahu wa ta'ala to whole of humanity. Prophet Jesus اور جتنے انبیاء سارے اپنے ٹائم باؤنڈ، اسپیس باؤنڈ تھے.
مثال کے طور پر اگر بائبل میں دیکھیں گے میتھیو چیپٹر 10 ورس نمبر 5 and 6، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کمانڈ کرتے ہیں. These 12 sent forth Jesus and commanded them saying, Go ye not into the way of Gentiles, enter ye not into the city of Samaritans, but go ye rather unto the lordship of house of Israel. کہ یہ 12 حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم جاؤ گے یہودیوں کے بیچ میں اور اپنا پرچار کرو گے، اور جینٹائلز کے بیچ میں آپ پرچار نہیں کرو گے. جینٹائلز کون ہے؟ غیر یہودی. جو غیر یہودی ہیں ان کو آپ پرچار نہیں کرو گے. ایک عورت جو ایشو سے بیمار تھی، وہ تبرک حاصل کرنے کے لیے، علاج کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑتی ہے. میتھیو چیپٹر 10 15 ورس نمبر 24 میں ہے. وہاں پر عیسیٰ مسیح وہاں پر ان کو جواب دیتے ہیں کہ I am not sent but unto the lordship of house of Israel، کہ میں نہیں بھیجا گیا ہوں مگر لارڈشپ آف ہاؤس آف اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو یہاں صاف صاف نشاندہی ہو رہی ہے بائبل کی کتابوں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشن، جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے سورۃ الصف سورہ نمبر 61 اور 6 نمبر کی آیت جو پروفیسی کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر مینشن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی. وہاں پر بات شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں ہوں رسول تمہاری طرف بھیجا ہوا، مطلب بنی اسرائیل کی طرف بھیجے. تو جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، they were time bound and space bound. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. بائبل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. بائبل میں اگر ہم پیشن گوئیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کو ٹٹولیں، اس کو دیکھیں، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، جو پہلی 5 کتابیں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی کی چیپٹر 18 ورس نمبر 18 میں ایک زبردست پروفیسی مینشن ہوئی ہے کہ I will raise them up a prophet among their brethren like unto thee, and I will put my words into his mouth and he shall speak whatsoever I shall command him. کہ میں موسیٰ کے بھائیوں میں سے اس کے ہی جیسا ایک نبی برپا کروں گا، اور وہ جو کچھ بھی میں اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ جو کچھ بھی کہوں گا وہ لوگوں سے کہے گا. اس میں کئی چیزیں ہیں، کئی پوائنٹس ہیں جو ہم انالائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ I will raise them up a prophet among their brethren، موسیٰ کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، موسیٰ کے بھائیوں میں سے، like unto thee، اور موسیٰ علیہ السلام کے جیسا، and I will put my words into his mouth and he shall speak whatsoever I shall command him. ورس نمبر 19 میں ہے کہ جو کوئی بھی اگر اس نبی کی بات نہیں سنے گا، جو میرے نام سے بولے گا، اس کے ساتھ میں بدلہ لوں گا، ریونج کروں گا. ورس نمبر 19 اگر دونوں 18 اور 19 کو دیکھیں، انالائز کریں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ میچ کرتی ہے بجائے اور کسی کے. جو عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیسی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے میچ کرتی ہے. اور وہ پہلے 2 حصوں میں لائک انٹو دی اور امنگ دا بریدرن کو خالی ٹٹولتے ہیں اور اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میل کھاتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میل کھاتی ہیں. لیکن میل جہاں کھانے کی بات ہے، وہاں پر تضاد کی بات اگر دیکھیں تو عیسائی حضرات تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور کرتے ہیں، خود تثلیث کا دوسرا حصہ تصور کرتے ہیں. تو خدا کی پروفیسی تو نہیں ہے، یہ تو پروفٹ کی پروفیسی ہے. یہ تو تضاد بات ہوئی، کانٹرڈکٹری بات ہوئی. اگر پھر بھی اگر پروفٹ کے تو عیسائی حضرات
عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ مانتے ہیں, خدا بھی مانتے ہیں, انسان بھی مانتے ہیں, پروفٹ بھی مانتے ہیں. کچھ تو ایسے ملیں گے کہ سب کچھ مانتے ہیں, کس طرح مانتے ہیں یہ اور دوسری بحث ہوگی. لیکن یہاں پر اگر وہ پروفٹ کے طور بھی مانتے ہیں تو پہلے 2 حصوں میں جو ہے بریدرن اور لائک انٹو دی میں کچھ حد تک سملیرٹیز وہاں مل سکتی ہے. لیکن اگر تیسری بات I will put my words into his mouth and he shall speak whatsoever I shall command him, یہ تو ایکسپلیسٹلی کلیئر کٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چسپا ہوتی ہے اور کسی اور سے نہیں. کیونکہ اگر ہم قرآن جس طریقے سے نازل ہوا اس کے اوپر غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے اور ورڈ بائی ورڈ, ورس بائی ورس وہ بولتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ جملے ہیں کہ I will put my words into his mouth and he shall speak whatsoever I shall command him, اسی نہج پر اسی طریقے سے ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے ان کے اوپر نازل ہوئی آیتیں اسی کی نشاندہی کرتی ہے اس پرٹیکولر فریز کے اندر. اور چوتھی بات کہ he shall speak in my name, میرے نام سے بولے. اب یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے چسپا نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ عجیب بات ہے عیسائیوں میں کہ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی چیز نازل ہوئی. ہم مانتے ہیں کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, جو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ہم مانتے ہیں کہ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, جو سامس کے طور پر جانی جاتی ہے بائبل میں. زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, جو عیسائی زبور اور توریت کو تو مانتے ہیں لیکن انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ مانتے نہیں. میں یہیں دلی میں ایک مرتبہ آیا تھا اور کسی چرچ میں گھس گیا اور اس چرچ کے پادری سے میری گفتگو شروع ہوئی اور میں نے کچھ اس طریقے سے ٹاپک شروع کیا کہ what do you think about the Quran? We believe that Torah was revealed to Moses, Zabur was revealed to David, Injil was revealed to Jesus, and Quran was the final and last revelation revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو وہ کہنے لگا I feel like to laugh at you Muslims. مجھے تم لوگوں پر ہنسی آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا, عیسیٰ علیہ السلام تو خود نازل کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ تو خود نازل کرتا ہے, ان کے اوپر کیا نازل ہونے کی بات ہے؟ ان کے اوپر کچھ نازل نہیں ہوا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود نازل کرتا ہے, خود نازل ہوئے ہیں. تو مجھ کو تم لوگوں کے اوپر ہنسی آتی ہے. I feel like to laugh at you Muslims. اللہ پاک اس وقت دماغ میں بات ڈالتا ہے اور اللہ ہی پاک الحمدللہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات دماغ میں ڈالتا ہے اور یاد دلاتا ہے اور میں پوچھتا ہوں کہ so and so why you feel like to laugh, کیوں آپ کو ہنسی آتی ہے؟ کیا آپ بائبل میں نہیں پڑھتے میتھیو چیپٹر 8 verse 35, لوک چیپٹر 9 verse 35 اور ہر گاسپلز میں کہ جیزس went a certain place and he preached the gospel. عیسیٰ علیہ السلام موجودہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلانی جگہ گئے اور گاسپل انجیل کی پرچار کی. میتھیو میں یہ بات لکھی ہے, لوک میں یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلانی جگہ گئے اور وہاں پر انجیل کی پرچار کی, پریچ کیا. میں نے پوچھا ان سے کہ یہ جو بائبل موجودہ ہے میتھیو, مارک, لوک اینڈ جان جو گاسپلز ہیں ابھی, یہ تو اس وقت موجود نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. یہ تو 40 سال بعد, 60 سال بعد, 80 سال بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے 80 سال بعد یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. تو یہ کتابیں تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں دباتے ہوئے نہیں گئے ہوں گے اور اس میں سے پڑھ کے نہیں بتاتے ہوں گے یہ انجیل کون سی انجیل تھی. ایک انجیل کون سی انجیل تھی؟ پھر میں نے کہا ڈونٹ یو ریڈ ان دا پریزنٹ بائبل
Gospel according to John chapter 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I hear I judge, for I seek not my will but my Father's will who has sent me. تو وہ جو کچھ بھی سنتے تھے وہ کہاں سے سنتے تھے؟ میتھیو مارک لوک جان سے سنتے تھے، ٹام ڈک اینڈ ہیری سے سنتے تھے، کہاں سے سنتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ڈیفینیٹلی اگر سنتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڈ المائٹی سے سنتے تھے. تو جو گاڈ المائٹی سے سنتے تھے وہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ انجیل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ تو تصور ہی نہیں کرتے کہ کوئی چیز نازل ہوئی. تو یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے یہ پروفیسی میں کہ I will put my words into his mouth and he shall speak unto him, یہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں جڑ سکتی. اور پھر دوسری بات جو چوتھی بات ہے کہ he shall speak in my name. اگر ہم قرآن اٹھائیں گے دیکھیں گے تو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فارمولا موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, most gracious, most merciful. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ البقرہ دوسری سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, most gracious, most merciful. سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, most gracious, most merciful. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسی طریقے سے ساری صورتیں ایکسپٹ سورہ توبہ کے ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ پروفیسی بالکل ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی فٹ ہوتی ہے، دوسرے کسی کے لیے نہیں. اور اسی طریقے سے ایزایہ چیپٹر 29 ورس نمبر 12، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پرانے عہد نامہ کی دوسری کتاب ہے. ایزایہ ان کے نبی کا نام ہے. ایزایہ چیپٹر 29 ورس نمبر 12 کہ a book is delivered unto him and it is said to him, read, I pray thee read, and he said, I am not learned. کہ کتاب اس کو دی جاتی ہے، وہی اس کو دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے پڑھو، اور وہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا نہیں ہوں. یہ فوراً ہم کو یاد دہانی کراتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں اور وہ واقعہ ہم کو یاد آتا ہے. یہ یاد ہے کہ کس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں اقرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اس وقت جب کو ان کو کچھ نہیں معلوم، پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے سابقہ پڑھا ہے، پہلی مرتبہ ملاقات ہے اور پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوتا ہے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ جب ان کو دباتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں بولتے ہیں اور پوری آیت پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اس وقت یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ جبرائیل جو شخص ہے مجھ سے کہہ رہا ہے پڑھنے کے لیے، مجھے کوئی چیز دیکھ کے یا اس کو دیکھ کے پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ مجھے ریپیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، دہرانے کے لیے کہہ رہا ہے. کیونکہ اقرا کا مطلب دہرانا بھی ہے، ریپیٹ کرنا بھی ہے، ریہرس کرنا بھی ہے، ریسائٹ کرنا بھی ہے. تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق اس طریقے سے دہراتے. تو book is delivered unto him saying, read, I pray thee, and he said, I am not learned, میں پڑھا نہیں ہوں. یہ ایزایہ چیپٹر 29 ورس نمبر 12 کی ورس ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب. سانگ آف سولومن دوسری ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 16، 5 نمبر کے باب اور 16 نمبر کے ورس میں ہے ہکو ممتکم وکل محمدیم زہبودی زہرئی بین جروشلم. یہاں پر محمدم یہ ورڈ سانگ آف سولومن میں عبرانی زبان میں ہیبرو میں موجود ہے، لیکن انگلش میں یا مراٹھی میں یا ہندی میں یا دوسری زبانوں میں یہاں پر محمدم نہیں ہے، یہاں پر آل ٹوگیدر لولی ہے. All together lovely ہے. His mouth is sweet, he is my beloved, he is altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His mouth is sweet اور he is altogether lovely. یہ بہت ہی پیارا ہے
بہت ہی پسندیدہ ہے.